السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ ہم نماز کے طریقے کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے تکبیر تحریمہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نماز میں قیام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ انسان بیمار ہو یا اس کے لیے قیام مشکل ہو، کیونکہ قیام جو ہے یہ نماز کا رکن ہے اور اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ نماز میں کچھ ارکان ہیں، کچھ سنن ہیں، تو یہ ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص قیام کی استطاعت رکھتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ لیکن جو شخص کسی بیماری، بڑھاپے یا کھڑے ہونے کی وجہ سے شدید مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور قیام سے عاجز ہوتا ہے، تو اس کے لیے زمین پر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی قیام کا حکم قرآن مجید سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قیام کا حکم دیا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض لاحق تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر، یعنی بالکل چت لیٹ کر پڑھنے کی بجائے کیا ہے، یعنی سائڈ پر ہو جائے انسان۔ اور جو قیام پر قدرت رکھے اس پر قیام لازم ہے۔ امام نووی کہتے ہیں، جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے لیکن بس نماز کے وقت جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور خصوصاً فرض کے وقت، ایسی نماز میں ثواب نہیں ہوتا بلکہ انسان گناہگار ہوتا ہے۔ بعض خواتین کو دیکھا گیا وہ کچن کا کام سارا کھڑے ہو کر کریں گے، لانڈری کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، صفائی بھی اب ایسے اوزار آگے کے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، سارے گھر کے کام کھڑے ہو کے ہو رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر نوافل وغیرہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن فرض نماز میں کھڑا ہونا لازم ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ بعض اوقات ٹیک لگا کر بھی کھڑے ہوتے تھے لیکن قیام کرتے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی قیام کی استطاعت رکھنے کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر ادا کرے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز ہوتی ہی نہیں۔ یعنی جو کھڑا ہو سکتا اور پھر بیٹھ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ یعنی جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو کھڑے ہونے میں ڈر ہے کہ وہ گر جائیں گے، یا جیسے آج کل تراویح ہے تو کچھ نماز انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھ لی، لیکن اب اگر مزید کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو گرنے کا ڈر ہے یا زیادہ تھکاوٹ ہو کے مشکل ہو گئی ان کے لیے نماز، تو ان کے لیے اجازت ہے، یہ رخصت ہے کہ پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ بعض لوگ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے اور سجدے کے لیے زمین پہ نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگ پھر کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے کرسی کے پاس کھڑے ہو جائیں، قیام کر لیں، اور اگر رکوع بھی ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر لیں۔ یعنی قیام جو ہے وہ بیٹھ کر نہ کریں۔ قیام کے لیے اگر ہمت ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر لیں، اور باقی نماز پھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جیسے زمین پہ نہیں جا سکتے تو کرسی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مریض کے لیے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ عمران بن حسین کی ایک اور روایت جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض بواسیر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اگر بیٹھ کر پڑھے تو اسے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا، یعنی کھڑے ہونے والے کو پورا ثواب اور بیٹھنے والے کو آدھا۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، وقت تو آپ لگا ہی رہے ہیں، تو اگر تھوڑی سی مشقت انسان برداشت کر کے کھڑا ہو ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے، الا یہ کہ اس کے جسم میں ایسی اکڑن ہے یا ایسی مشکل ہے کوئی کہ وہ زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتا، تو
اور بات ہے. اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے نصف ثواب ملے گا. تو 25% ہو گیا لیٹنے والے کا، 50% ہو گیا بیٹھنے والے کا، اور 100% ہو گیا کھڑے ہونے والے کا. تو اس لیے نماز کھڑے ہو کر پڑھیں. کئی پیشنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو ان کو ذرا سا سرہانے کی طرف سے اونچا کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو، مشینیں لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، مریض ہوش میں ہے، نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اشاروں سے پڑھنا چاہتا ہے، تو جس بھی حالت میں ہے اسی میں پڑھ لے. لیکن اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، بس ایسے ہی سستی کے مارے بیٹھ گیا، یا تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے تو ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی، ایک بیٹھ کے پڑھ لی. تو جو لوگ ایسی نمازیں پڑھ چکے ہیں اب وہ کیا کریں؟ یعنی پتہ ہی نہیں تھا اس مسئلے کا کہ قیام فرض ہے، یعنی لازم ہے، واجب ہے. اب وہ توبہ استغفار کر لیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو کام ہو چکے سو ہو چکے، اب اس پر اللہ تعالی سے معافی مانگ لی جائے. ان نمازوں کو لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی ان کی قضا نہیں اب پڑھی جائے گی، کیونکہ ایک تو کچھ یاد بھی نہیں کہ کون سی نماز تھی. اور ویسے بھی یہ دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.